السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، سگریٹ اور نسوار کا استعمال شرعاً کیسا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل عرض کی جاتی ہے۔ یاد رہے، سگریٹ کا پینا اور نسوار کا استعمال کرنا عام حالات میں مکروہ تنزیہی ہے۔ نہ تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں جیسے شراب حرام ہوتی ہے، اور نہ ہی یہ دونوں چیزیں مباح ہیں جیسے کھانا پینا مباح ہے۔ یہ دونوں چیزیں چاہے سگریٹ ہو یا اسی طرح نسوار ہو، کیونکہ یہ منہ میں بدبو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں، ان کے استعمال سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ عام حالات میں ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ اس لیے جب بھی ان مذکورہ اشیاء کو استعمال کیا جائے تو بالکلیہ منہ کی بدبو کو زائل کیا جائے، اس کے بعد نماز شروع کی جائے، یا اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی ان چیزوں کے استعمال کے بعد اپنے منہ کو صاف ستھرا کر کے، منہ کی بدبو کو زائل کر کے پھر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور اسی طرح اگر کسی نے ان چیزوں کو استعمال کیا، سگریٹ کو بھی استعمال کیا اور اسی طرح نسوار استعمال کی، اپنے منہ کو صاف نہیں کیا، منہ کے اندر بدبو ہے، اور یوں ہی مسجد کے اندر چلا گیا، تو علماء نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں جب بھی ان کو استعمال کیا جائے تو اپنے منہ کی بدبو کو زائل کریں، اس کے بعد مسجد کی طرف تشریف لے جائیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نہ تو ان کا استعمال حرام ہے جیسے شراب حرام ہوتی ہے، نہ ہی ان کا استعمال مباح ہے جیسا کہ کھانا پینا مباح ہے۔ عام حالات میں ان کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے۔ منہ میں یہ دونوں چیزیں بدبو پیدا کرتی ہیں، بدبو کا باعث بنتی ہیں، اس لیے یہ دونوں چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ جب بھی آدمی ان چیزوں کو استعمال کرے تو نماز پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے اپنے منہ کی جو بدبو ہے اس کو زائل کر دیا جائے۔ اگر کسی نے ان چیزوں کو استعمال کیا لیکن منہ کی بدبو کو زائل نہیں کیا، بدبو کو زائل کیے بغیر ہی مسجد کی طرف چلا گیا، تو علماء نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ گھر میں اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے تقریباً 2-3 فرد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو نشہ نہ کرتے ہوں، وگرنہ اس مصیبت کے اندر ہر آدمی مبتلا ہے۔ کوئی سگریٹ کا نشئی ہے، کوئی نسوار کا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے، کوئی کس طرح نشہ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو، ان کے استعمال میں نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے اور نہ ہی کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ لغو اور بیہودہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مسلمان کی قرآن پاک کے اندر دوسری صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، تو وہاں کامل مسلمان کی ایک صفت یہ بھی ذکر فرمائی ہے، وہ لغو کاموں سے، بیہودہ کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ بعض لوگوں سے یہ سنا گیا ہے، جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں۔ تو یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ان کی یہ بات کہ سگریٹ سے کیسے غم ہلکا ہوتا ہے۔ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں،
دین سے دور ہیں لوگ، جید علماء سے دور ہیں، اور اسی طریقے سے صالحین سے دور ہیں، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، اس وجہ سے انہوں نے اپنی طرف سے چٹکلے گھڑ رکھے ہیں کہ سگریٹ پینے سے جو ہے نا آدمی کو ذہنی سکون ملتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ کیا آپ کا ذہن اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوتا کہ آپ وضو کریں، نماز کے ٹائم مسجد کے اندر تشریف لے جائیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے تمام غموں کو ختم فرما دے، اور آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے پروردگار سے ہر وقت دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ کیا اس سے آپ کے غم ہلکے نہیں ہوں گے؟ سگریٹ پینے سے آپ کے غم ہلکے ہوں گے؟ تو پہلے تو یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو بڑے افراد ہوتے تھے 30 سال سے اوپر کی عمر والے، تو وہ سگریٹ پیتے تھے۔ آج تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی 6-7 سال کی عمر میں وہ بھی سگریٹ پینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا صحت کو کافی نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ اس سے کینسر کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ تو الغرض خواہ مخواہ اپنی جان کو تکلیف پہنچانا، یہ جو کہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اسی طریقے سے بڑی اندر کی صحت کو خراب کرنا، اور خواہ مخواہ جو ہے نا اپنے آپ کو ذلیل کرنا، ہر وقت منہ کے اندر جو ہے نا بدبو کا رہنا، یہ تمام کی تمام چیزیں غلیظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان غلیظ چیزوں سے بچائے اور ہمیں پاکیزگی والا ماحول عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام نشوں سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔